ہیں کہ اب کی بار تو 400 سے زیادہ سیٹس لے جائیں گے یہ لوک سبھا کی، اور نعرہ بھی یہی ہے۔ پہلے تو تھا مودی ہے تو ممکن ہے، اور اب ہے اب کی بار 400 پار۔ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کے اوپر بھی کوئی بات ہو رہی ہے، کیونکہ معیشت کے مسائل اس وقت بہت زیادہ دیکھیں اور سیکولر انڈیا کا بیس ختم ہو رہا ہے، اب ایک ہندو انڈیا بن رہا ہے، اور ہندو انڈیا کے ساتھ انڈیا کی جو مضبوطی تھی، انڈیا کمزور ہو جائے گا آگے جا کے، جسے مہنگائی کم کی جا سکتی ہے۔ سر اب کریں نا پیٹرول سستا، اب کریں نا مہنگائی کم، سب آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، کہ آپ سے امید ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں۔ یہ جو پیاز دیکھ لیں، یہاں 200-250 روپے کلو بک رہا ہے اور وہاں 20 روپے انڈین میں کلو میں بک رہا ہے، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے کاؤنٹر تو ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انڈین الیکشن 2024 انہیں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے اہم انتخابات سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب جو 2 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ ناقابل شکست سمجھے جا رہے ہیں کہ اب کی بار تو 400 سے زیادہ سیٹس لے جائیں گے یہ لوک سبھا کی، اور نعرہ بھی یہی ہے۔ پہلے تو تھا مودی ہے تو ممکن ہے، اور اب ہے اب کی بار 400 پار۔ لیکن جہاں انڈین میڈیا میں نریندر مودی صاحب کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ان کی اکنامک پالیسیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، سراہا جا رہا ہے، تو دوسری طرف جو وہاں پہ کچھ کمیونٹیز ہیں وہ خوف کا بھی شکار ہیں، خصوصاً جو اپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انڈیا ڈکٹیٹرشپ کا شکار ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ الیکشنز تو شاید اس طرح بھی نہ ہو پائیں جس طرح بھی تھوڑی بہت کسی نہ کسی کے لیے گنجائش ہے۔ کیوں ہے خوف؟ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ نریندر مودی کیا بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ڈیبیٹ انڈیا میں چل رہی ہے، ایک سیکشن ہے انڈین لبرل کلاس کا کہ ہندوستان انڈر مودی ایک فاشسٹ رژیم بننے جا رہا ہے، یا بن گیا یا بننے جا رہا ہے۔ فاشسٹ سے مراد ان کا یہ ہے کہ جمہوریت کے جو ادارے ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں، میڈیا ہو، عدلیہ ہو، بیوروکریسی ہو، ہیومن رائٹس آرگنز ہو، اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہوں، سول سروس کی انسٹیٹیوشنز ہوں، یہ سب جو ہیں یہ ہندوائز ہو رہی ہیں، اور یہ سیاسی طور پہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور جو انڈیا کا جو اوریجنل بیس تھا، جو جواہر لال نہرو نے رکھا تھا آف سیکولر انڈیا، اس سیکولر انڈیا کا بیس ختم ہو رہا ہے، اب ایک ہندو انڈیا بن رہا ہے، اور ہندو انڈیا کے ساتھ انڈیا کی جو مضبوطی تھی، انڈیا کمزور ہو جائے گا آگے جا کے، اور ایک اتھارٹیرین کنٹری بن جائے گا۔ یہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انڈیا نے تو پاکستان کے بہت عرصے سے تنقید کرتا آ رہا ہے نا، کہ پاکستان کے اندر تو 3 ملٹری ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں، اور پھر کسی حکومت کو چلنے نہیں دیا جاتا۔ پھر اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم تنقید کی ہے، دنیا نے کی ہے پاکستان کی، وہ یہ کہ ضیاء الحق کے آنے سے پہلے پاکستان بھی ایک سیکولر ملک تھا، اس کی کانسٹیٹیوشن ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن تھی۔ سیکولر سے مراد یہ ہے کہ ریاست کو غرض نہیں ہے مذہب کس کا کیا ہے، ہر اپنا جس کا مذہب ہے وہ اپنا مذہب کرے، مگر مذہب جو قانون ہے ہمارے، وہ جسٹس جو کہ اسلام کے بھی قانون ہیں ان کو فالو کرے گا، مگر یہ نہیں کہ جو اسلام کے اگزامپلز ہیں فرام ہسٹری اس کے بیسس کے اوپر کوئی قانون بنے گا۔ اچھا، ضیاء الحق صاحب نے آ کے اسلامائز کر دیا، آپ کی 1973 کانسٹیٹیوشن کو تبدیل کر دیا اس کے اندر، اور پھر شریعہ کورٹس وغیرہ بنانے شروع کر دیے۔ تو ایک سسٹم چل رہا تھا، اس کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرا سسٹم شروع کر دیا۔ اب دونوں سسٹم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور کنفیوژن ہو رہی ہے، کبھی اسلامک لا چلتا ہے، کبھی سیکولر لا چلتا ہے۔ اچھا، انڈیا کا یہ کہنا تھا کہ یہ ضیاء الحق صاحب نے جو کیا ہے، ابھی انڈین لبرلز کہہ رہے ہیں مودی بھی یہی انڈیا میں کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، اور اس لیے پاکستان کی جو بربادی ہوئی ہے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ ایک کنسسٹنٹلی ایک قانون نہیں ہے، اور مختلف قانون ہیں، اور نمبر 1، اور نمبر 2 یہ جو تعلیم کے اندر مذہب کو لے کے آ گیا ہے ضیاء الحق صاحب، اس کی وجہ سے پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ باقی دنیا ساری سیکولر ایجوکیشن ہے، پاکستان کے اندر سیکولر ایجوکیشن سبٹاج ہو گئی ہے، کچھ حد تک ہے انگلش میڈیم سکولز میں، مگر باقی پبلک سکولز کے اندر سیکولر ایجوکیشن نہیں ہے، اس میں مذہب کا زیادہ رول ہے۔ اچھا، اب جس کی وجہ سے پھر آپ ایک آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، یو سین ایز اے مسلم کنٹری رادر دین ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری۔ اور دنیا میں آپ نے دیکھا جب سے یہ 9/11 ہوا اور اس سے پہلے بھی، کہ ایک اسلام کے خلاف ایک پورا محاذ بن رہا تھا۔ وہ اس حد تک ہوا کہ اب سعودی عربیہ میں بھی ریورس گیئر لگا دیا ہے MBS نے، محمد بن سلطان نے۔ تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے ضیاء الحق کی اسلامائزیشن سے۔ کیوں؟ کہ وہ اسلامائزیشن نہیں تھی، وہ ایک پولیٹیسائزیشن تھی۔ ضیاء کو اپنی لیجٹمیسی کے لیے، کیونکہ اس کے پاس ووٹ نہیں تھا، تو اس نے پھر مذہب کو استعمال کیا کہ جی کہ میں تو ایک قسم کا اسلام لانے والا ہوں، اور اس کا سہارا لیا، اور اس سے اسلام کو سیاسی طور پہ ایک کلوک پہنا دی، ایک
کپڑے پہنا دیے اپنی سیاست کو اسلام کے، اس کو لبادہ اوڑھ دیا. تو جس کی وجہ سے ہمارا سارا تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ ہم اب انٹیگریٹ ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ، مگر ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہمیں انٹیگریٹ نہیں ہونے دیتا دنیا کے ساتھ. وہ جب دنیا مانگتی ہے وہ پروفیشنلز مانگتی ہے، وہ ریلیجس اسکالرز نہیں مانگتی. ٹھیک، تو جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو وہاں اگر پروفیشنلز بھی ہیں تو ان کی جو ریلیجوسٹی ہے وہ ان کے راستے میں آ جاتی ہے اور وہ پھر آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انڈیا از گوئنگ دا پاکستان روٹ. تو انڈیا کی جو مضبوطی تھی، جو جواہر لال نہرو نے بات کی تھی، اس نے کہا تھا انڈیا کی اسٹرینتھ جو ہے اس کی ڈائیورسٹی میں ہے، ادھر مختلف قسم کی قومیں رہتی ہیں اور وہ ایک پورا بوکے فلاور کا بنتا ہے جس کے ساتھ انڈیا ہے. اور دنیا کا رومانس جو تھا انڈیا کے ساتھ وہ اس بوکے کے ساتھ تھا کہ اس میں کتنے مختلف خوبصورت پھول ہیں. مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جین بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، پارسیز بھی ہیں، سارے ہیں. تو یہ صرف ایک ہندو ملک نہیں ہے. پاکستان کا بالکل الٹا تھا کہ کوئی پھول پڑھیا نا ہولے بھی کوئی گڑبڑ ہوئی اور سارے تو سگاندے پھرتے تھے اور پتہ نہیں کی تھی. اس سے زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو اب بات یہ ہے کہ تو وہاں ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے. ہوا یہ ہے کہ نریندر مودی نے ہندوازم کو استعمال کر کے 2 دفعہ وہ الیکشن جیت چکا ہے. اور انڈین مڈل کلاسز بھی وہی حال ہے جو پاکستانی مڈل کلاسز کا ہے کہ وہ بھی اب ریلیجن کی طرف پڑھ رہے ہیں، ہندوتوا کو اپنا رہے ہیں. وہاں جو آرگیومنٹ ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کے اوپر بھی کوئی بات ہو رہی ہے کیونکہ معیشت کے مسائل اس وقت بہت زیادہ. دیکھیں، ہمارا معیشت کا مسئلہ جو ہے نا وہ محض ہندوستان کے ساتھ تجارت کے حوالے سے نہیں جڑا ہوا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ تجارت اگر شروع کر دیں گے تو ہمارا اکنامک ریوائول ہو جائے گا. ایسا اگر کوئی سوچ رہا ہے یہ تاثر درست نہیں ہے. ہاں، ہمیں بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہوں گے، کچھ ان کو ایڈوانٹیجز ہوں گے تجارت کے حوالے سے یا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے. ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایک ظاہر ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اور ایک ہمارے تاریخی تنازعات بھی موجود ہیں اور ایسے تنازع ہیں جو کہ ہمارے وجود کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور کیا ہم اس کے لیے بات چیت کے فورمز کو بند رکھے ہوئے ہیں، کھلے رکھیں گے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ہندوستان میں شاید بہت زیادہ ایپیٹائٹ نظر نہیں آتی ہے ویزاوی پاکستان. کیا یہ مناسب وقت ہوگا کہ ہم ایسی بات کو انیشیٹ کریں؟ اس تمام چیزوں پہ ہم غور کر رہے ہیں. لیکن میں صرف اتنا کہتا چلوں کہ ہندوستان جو بھی ٹریجیکٹری، جو بھی کورس اپنے لیے چوز کرنا چاہتا ہے، وہ ایک بڑا ملک ہے، 1.25 ارب 1.5 ارب کے لگ بھگ اس کی آبادی ہے. وہ اپنی جمہوریت کو، اپنی معیشت کو غالباً میری رائے ہے بطور تاریخ کے طالب علم کے کہ اس وقت تک وہ اپنے شاید جو عظیم مقاصد ہیں ان کا حصول نہیں کر سکتا جب تک وہ ایکویٹیبل منصفانہ انداز میں پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو حل نہیں کرتا. اگر یہ حل نہیں ہوں گے تو یہ زخم رستہ رہے گا جو ان کے بھی بدن پہ نظر آئے گا اور ہمارے بھی بدن پہ نظر آئے گا. ایکچولی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے. دیکھیں، یہ ہم سے زیادہ شاید ان کے اپنے بھی مفاد میں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمیں ویٹو کا اختیار ملنا چاہیے اور کشمیر میں 370 اور 35A کے حوالے سے جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں یا مائنورٹیز کے حوالے سے وہاں جہاں ہوتا ہے، یا وہ پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنٹینمنٹ آف چائنا کو بنیاد بنا کر ویسٹ سے اٹریکشن لے اور مکمل پاکستان سینٹرک پالیسیز اختیار کریں. تو یہ بہت دیر تک یہ جو ایشوز ہیں شاید دنیا بھی اس کو اسی تناظر میں دیکھنا شروع کرے گی. سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ہے تو وقت کی ضرورت کہ پاکستان اور بھارت کو تجارت کرنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جو پرنسپل سٹانس ہے پاکستان کا اس کا پھر کیا بنے گا، یا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. حالانکہ ہے تو پاکستان کے مفاد میں. اس وقت پاکستان کا جو خوشحالی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے، اس کی جو بحالی ہے، یہ تو بہت زیادہ ضرورت ہو گئی ہے. چونکہ ہمارے بارڈر کے اندر دنیا کی 5ویں بڑی آبادی جو ہے وہ بس رہی ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ جو پیاز دیکھ لیں، یہاں 200-250 روپے کلو بک رہا ہے اور وہاں 20 روپے انڈین میں کلو میں بک رہا ہے. اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے کاؤنٹر تو ہو سکتے ہیں. تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور دیں.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि मेजर गौरव आर्या और आरजू काज़मी ने बताया कि कैसे अगर पाकिस्तान हमें एक दुश्मन मुल्क मानता है, भारत से वे ज़्यादा उम्मीद ना रखें। साथ ही में मेजर गौरव आर्या ने मज़े लेते हुए पाकिस्तानी पैनलिस्ट के बताया कि आपके कश्मीर में जो भी आप प्रॉपर्टी बता रहे हो और 4 एयरपोर्ट बता रहे हो, तो इस हिसाब से ये प्रॉपर्टी तो दिल्ली से भी महंगी होगी। जो कि इस बात पर आरजू काज़मी भी हंसने लगी। और साथ ही में उन्होंने बताया, साथ ही में मेजर गौरव आर्या ने यह भी बताया कि कैसे जो पाकिस्तानी है वो मुग़ल को एक अच्छा मानते हैं, जबकि वह ओनली खून खराबा और लूट पाट करने के लिए आए थे और सबसे बड़े लुटेरे थे।